أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. فرمایا کہ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. وہ رب کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے، پھر اس پانی کے ساتھ پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا. پس تم اللہ تعالیٰ کے مقابل نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو. اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو کہ جو ہم نے کتاب نازل کی اپنے بندے پر، تو تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ اور اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ تعالیٰ کے سوا. اگر تم اپنی بات میں، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں، اپنی بات میں سچے ہو، پس تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے کہ جو تیار کی گئی ہے لوگوں کے لیے، اور یعنی جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے. جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر. اور اعدت للکافرین، وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں.
کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل بطور رزق کے دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے رزق دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ملتا جلتا دیا جائے گا، ملتا جلتا رزق ان کو دیا جائے گا. اور ان کے لیے ان باغات میں، اس جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. جیسا کہ آپ ساتھیوں نے یہ بات پڑھی کہ سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی آیات تھی اس میں صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، اور اس کے بعد ان الذین کفروا سواء، ان سے صرف صریح کفار کو خطاب کیا گیا. اور پھر اس کے بعد کی جو 13 آیات تھی، مکمل رکوع، دوسرا رکوع سورۃ البقرہ کا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ منافقین کے بارے میں اس میں تذکرہ ہے. سمجھ آ گئی؟ اب آج کی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بغیر کسی تقیید کے مطلق بیان فرمائی ہیں. یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب کو خطاب فرمایا. کس کو بھائی؟ سب کو. اس لیے اس کے شروع میں ایسا لفظ بول دیا کہ جس میں سب کے سب شامل ہیں. یا ایہا الناس، اے لوگو. اب وہ خواہ ایمان والے ہیں، چاہے وہ کفار ہیں، چاہے وہ کون ہے بھائی؟ منافقین ہے، کوئی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. یہ آپ نے فقہ کے اندر بات پڑھ لی ہے کہ عبد جو ہے وہ غلام کو کہتے ہیں، اور ایسے غلام کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اختیار نہ ہو، بلکہ وہ اپنے آقا کے ہر حکم کا پابند، اور اگر وہ کوئی فیصلہ بھی کرنا چاہے یا کر چکا ہو تو وہی بات قابل اعتبار ہوگی کہ جس کی اجازت آقا کی طرف سے ہوگی. پڑھ چکے نا بھائی یہ بات اچھی طرح. تو یہاں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے غلام بن جاؤ. عام طور پر جب لفظ عبادت کی بات آتی ہے تو ہمارے عرف میں، خود ہمارے مزاجوں میں، ہمارے ذہنوں میں جو بات راسخ ہو چکی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم زندگی جیسے گزار رہے ہو ٹھیک ہے، تمہاری ایک ذاتی زندگی ہے، ایک خاندانی زندگی ہے، محلے کی سطح کی زندگی ہے، شہری زندگی ہے، کاروباری زندگی ہے، سیاسی، معاشی، قومی، سفر کے حوالے سے، حضر کے حوالے سے تمہاری زندگی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ تم کر رہے ہو، کرتے رہو، لیکن کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نکالا کرو. عام طور پر ہمارے عرف میں، ہمارے ذہنوں میں جو بات بیٹھ چکی ہے وہ یہی ہے کہ جو مرضی کرتے رہو، لیکن یہ کہ کچھ وقت تم اللہ کے لیے بھی نکالو بس. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرو. لیکن قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں اگرچہ مخصوص اعمال کو عبادت کا جزو اعظم تو کہا گیا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، حج اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن قرآن و حدیث میں جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے تو عام طور پر اس کے مد مقابل جس چیز کو ذکر کیا گیا وہ شیطان کی پیروی ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو. اب شیطان کی پیروی ہمیں زندگی کے کسی بھی پہلو میں نہیں کرنی، نہ عقائد کے باب میں کرنی ہے، سمجھے مولوی صاحب، نہ اعمال میں کرنی ہے، کسی بھی پہلو میں ہم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی. جبکہ اس کے مقابلے میں پیروی کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِی، کہ تم میری عبادت کرو. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تمام معاملات میں، عقائد میں، احکامات میں، جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں
ہم نے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بالادست رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم نے سامنے رکھنا ہے اور اس کی تعمیل کرنی ہے. یہ ہے عبادت. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد مدرسے میں یا نمازوں کے اوقات میں یا رمضان کے مہینے میں یا حج کے دنوں میں تو عبادت ظاہر ہوگی اور باقی جو ہماری زندگی کے ایام ہیں، وقت ہے، معاملات ہیں، اس میں ہم جو ہے وہ عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے. نہیں. جس طرح ایک غلام جو ہے وہ تمام معاملات میں اپنے آقا کے حکم کا پابند ہے، ایسے ہی فرمایا ہر انسان کو حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا غلام اور بندہ بن جائے، کہ وہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لے اور اس کے بغیر ایک قدم بھی نہ چلے. یہ ہے عبادت. آپ خود بتائیں کہ اگر آج صرف اس آیت کے اس جز پر، میں کہتا ہوں پورا قرآن کریم ایک طرف، اگر صرف ایک اس جز پر سارے انسان آ جائیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا، پوری دنیا جنت کا گہوارہ بن جائے صرف اس ایک جز پر، میں کہتا ہوں اگلی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، ہمارے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تفکرات ہیں، ٹینشنیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، فتنہ فساد ہے، بات وہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے نہیں ہیں. کرتے ہیں تو اس میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ بھئی نماز کے معاملے میں تو ٹھیک ہے لیکن دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا پڑتا ہے نا جی، برادری کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، آخر دنیا بھی تو کوئی چیز ہے. کمال ہے بھئی. کیا قرآن کریم آخرت کے لیے ہے؟ کیا قرآن کریم برزخ کی کامیابی کے لیے ہے؟ بھائی برزخ اور آخرت کی کامیابی تو دنیا میں کیے گئے اعمال کا نتیجہ ہے. بات کو اچھی طرح سمجھنا. یہاں جو بوگے وہاں وہ کاٹو گے. اب کوئی یہ سمجھے کہ میں دنیا میں جو ہے مثال کے طور پہ کانٹے جو ہے وہ کاشت کرتا رہوں، بیچتا رہوں اور وہاں جا کر مجھے جو ہے نا وہ پھول مل جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ جو ہے وہ اپنے کھیت میں بوئیں کچھ اور کاٹے کچھ، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے اور عالم برزخ، عالم آخرت وہ دار الجزا ہے. اتنی موٹی سی بات ہے، ہر ایک کو پتا ہے. لیکن بات کیا ہے؟ کہتے ہیں جی دنیا کے اندر ہم نے تقسیم کر کہ بھئی یہ عبادت کا وقت کچھ اور ہوتا ہے، عبادت کے دن کچھ اور ہوتے ہیں اور باقی جو ہے وہ ہم اپنی مرضی کریں گے. اب باقی ایک سوال فوراً انسان کے دماغ میں آتا ہے، توجہ سے سنیں. وہ دماغ میں جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بھئی آخر ہمارا بھی تو دل ہے. کہتے ہیں نا بھائی، عام طور پہ معاشرے میں یہ لفظ بولتا ہے مولویوں کا بھی دل ہوتا ہے. کہہ دیتے ہیں نا، آپ نے سنی ہوگی باتیں. تو جو عام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار زندگی ہماری ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے ایسے پابند ہو جائیں کہ ہماری کوئی سنتا ہی نہیں، ہم اپنی سنیں ہی نہ، اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے. یہ آپ نے کیسے فلسفہ بیان کر دیا؟ دنیا میں بالکل الٹ. یعنی یہاں پر آپ نے جو قرآن کریم سے پڑھا وہ یہ ہے، یہ سننا بڑا آسان ہے کہ جی آپ نے وہی کرنا ہے، وہی بولنا ہے، وہی سوچنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہیں. آپ کی اپنی مرضی نہیں چلے گی. سن رہے ہو نا؟ جبکہ باہر کی جو دنیا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہماری زندگی ہماری مرضی. وہ تو اس سے بہت آگے چلے گئے. وہ کہتے نہیں، ہماری جسم ہماری مرضی، ہماری زندگی ہماری مرضی. 4 دن کی زندگی ہے جی، کھا لو پی لو موج کر لو عیش کر لو، آخر موت ہے. ہم کہتے ہیں بھائی 4 دن کی تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، مختصر زندگی ہے بھائی، عقائد درست کر لو، اعمال کر لو، اللہ کو راضی کر لو، آخر موت ہے. یہ 2 الگ الگ فلسفے دنیا کے اندر چل رہے ہیں. باہر چل رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ درسگاہ کے اندر ہے اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ پورے معاشرے کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ 2 ایک مد مقابل نظام آپ دیکھ رہے ہیں، مد مقابل زندگیاں آپ دیکھ رہے ہیں.
تو فوراً سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھی آخر ایسا کیوں کہ بھئی میری زندگی ہے, میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے, میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے کیوں پابند کرتے ہیں کہ پہلے اللہ سے پوچھو. اور مولوی صاحب یہ بات بڑی توجہ سے سنیں کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی, یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی, بلکہ دنیا میں اس وقت عالمی سطح پر اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. اس کو سمجھیں کہ نکاح کی بات ہے. بھئی کیوں بھائی, ہم لڑکا کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کر کے ساری زندگی اس کے ساتھ کیوں جیوں. شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ نکاح کریں شہوت دور کرنے کے لیے نہیں, بلکہ آپ نے پھر ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے, اس نیت سے آپ شادی کریں. اگر محض وقتی طور پر آپ اپنی شہوت دور کرنے کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو وہ شریعت کی نگاہ میں نکاح نہیں ہے, وہ زنا ہی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ چائنا کو دیکھ لیں, آپ دنیا کے روس کو دیکھ لیں, جتنے بھی سوشلسٹ ملک ہیں وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں. حتیٰ کہ جو یورپین ہیں, امریکن ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی کیوں بھائی, ہم کیوں کسی کے پابند ہوں, ہم خود فیصلے کریں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بات پڑھنا بڑا آسان ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, کہ اپنے رب کی بندگی کرو, اس کے غلام بن جاؤ. سارے انسانوں کو یہ حکم ہے. یہ بات پڑھنا بڑا آسان ہے, لیکن اس جملے پر آپ اپنی معاشرتی زندگی لا کر کھڑی کر دیں, آپ اپنی معاشی زندگی لا کے کھڑی کر دیں, اپنی سیاسی زندگی لا کر اس کے اوپر کھڑی کر دیں, آپ قومی اور بین الاقوامی سسٹم کو اس کے اوپر لا کر کھڑا کر دیں. یہ بہت مشکل کام ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھلایا ہے. آپ نے پوری انسانیت کو اعبدوا ربکم کا صرف حکم نہیں دیا, آپ نے اس کی عملی تشکیل بھی فرمائی ہے. پوری دنیا اس کے اوپر آئی ہے, اور دنیا کامیاب ہوئی ہے, ناکام نہیں ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی, بڑی خوبصورت وجہ ہے. آپ کو سن کر آپ عشش کر اٹھیں گے, لطف آ جائے گا آپ کو. سمجھ آ گئی؟ ایک دن کا سبق نہیں پڑھا نا, طبیعت پر اثر ہے نا تمہارے. ہاں جی, اس لیے میں کہتا ہوں بھائی دوران سبق جو گفتگو ہو جائے وہی کافی ہوتی ہے. سبق نہ پڑھنے کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اچھا بہرحال کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. اچھا بھائی سنو, اللہ تعالیٰ نے ایسی وجہ بیان فرمائی ہے, فرمایا کہ میں جو تمہیں یہ کہہ رہا ہوں, کہہ کون رہے ہیں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں تم میری بندگی اختیار کرو. وجہ بھی خود بیان فرما رہے. کیوں؟ فرمایا کہ ربکم الذی خلقکم, اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اگر وہ تمہیں اچھا ہی نہ سمجھتا, بات سنو مولوی صاحب, آپ کے ذہن میں سوال کچھ اور ہے لیکن میں بات کچھ اور کرنے لگا ہوں. آپ کے ذہن میں بات یہ ہے کہ اچھا چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے لہذا مجبوری ہے, ماننی پڑے گی اس کی. آپ کے ذہن میں تو یہی بات تھی نا کہ جب تمہیں پیدا ہی اس نے کیا تو مجبوری ہے تمہاری, تمہیں ماننی تو اسی کی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر تم مجھے اچھے ہی نہ لگتے تو میں تمہیں بناتا ہی کیوں. بات پہلے اس سے پہلے جاؤ, سمجھ آ گئی؟ اولاد کہتی ہے ماں باپ کو کہ ہم آپ کی اولاد ہیں, تو اب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری بات مان کر چلو, تو ہمارا یہی ہو گیا نا کہ ہم آپ کے گھر پیدا ہو گئے لہٰذا اب آپ کا حکم ماننا پڑے گا. یہی بات ذہن میں آتی نا. لیکن آپ سمجھیں کہ اگر تم ماں باپ کو اچھے ہی نہ لگتے, سمجھ آ گئی نا, تو ماں باپ کیوں اولاد کی خاطر جو ہے وہ ایک ہوتے اور اس کے بعد وہ اللہ سے دعائیں کرتے اور پھر تمہارے ساتھ شفقت اور محبت اور تمہاری پرورش اور تمہیں یہاں تک پروان چڑھاتے کہ آج تم جوان ہو کر جب عملی زندگی میں آئے ہو تو کہتے ہو ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اچھا ماں باپ تو پھر مطلب ان کی دنیاوی اغراض ہیں. ماں باپ کو اولاد اس خاطر چاہیے ہوتی تاکہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے, ہمارے مال کا وارث بنے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جو ہے وہ دکھ درد میں ہمارے کام آئے, ہمارا بازو بنے, ہمارا مددگار بنے. ماں باپ کی بہت ساری خواہشات ہو سکتی ہیں,
لیکن اللہ تو ایسے بے نیاز ہے کہ اس کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے اور ہماری ہر غرض اس سے وابستہ ہے. اللہ کو ہم سے کوئی غرض ہے مولوی صاحب؟ اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے اور ہماری کوئی غرض اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. وہ سارے خزانوں کا مالک ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا, میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, بہت محبت کرتا ہوں, تم میرے ہو, میں نے تمہیں پیدا کیا, میں خالق ہوں اور تم مخلوق ہو. بات سمجھ آ گئی؟ تو جب میں تمہارا خالق ہوں, تم سے پیار کرتا ہوں, تم سے محبت کرتا ہوں, تمہارا رب ہوں, تمہاری ایک ایک ضرورت میرے قبضہ و قدرت میں ہے, اور صرف یہ نہیں کہ میں خزانوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہوں, یہ سارے خزانے تم پر لٹا رہا ہوں. روزانہ آسمان روشن ہوتا ہے, روزانہ سورج روشن ہوتا ہے, روزانہ زمین سے تمہارے لیے چیزیں نکل رہی ہیں, یہ سب کچھ میں خزانہ لٹا رہا ہوں تمہارے اوپر. تم میرے ہو, میں تمہارا ہوں. تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم میری مان کر چلو اور اپنے اذہان کو, اپنے دماغوں کو, اپنے دلوں کو, اپنی مرضیات, اپنی خواہشات سمجھ آگے, اس سب کو تم میرے تابع کر دو, اس میں تمہاری کامیابی ہے. ایک کمپنی جو ہے, جتنی بھی دنیا کے اندر کمپنیاں ہیں, وہ مجید تو ہوتی ہیں, خالق نہیں ہوتی. کسی چیز کو ایجاد کرتی ہیں. سائنس جو ہے نا وہ چیزوں کی مجید ہے, وہ خالق نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایک کمپنی نے ایک موبائل بنایا, واشنگ مشین بنائی, جوسر مشین بنائی, اور کوئی دنیا کی مشین اس نے بنائی, تو اس کو ڈبے کے اندر پیک کیا, لیکن ساتھ ہی ایک کتابچہ بھی رکھ دیا کہ بھئی یہ مشین چلے گی اس طرح, خراب ہو گئی تو درست اس طرح ہوگی. اللہ تو پھر خالق ہے, مجید نہیں ہے, وہ خالق ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ساتھ قرآن کریم دے دیا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے دیے کہ ان کو بتاؤ کہ اس طرح چلو گے تو کامیاب ہوگے, اگر کہیں تم ناکامی دیکھ رہے ہو تو تمہاری درستگی اس میں ہوگی. سبحان اللہ, اتنی موٹی سی بات سمجھنے کی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, وہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وہ ہماری نفسیات کو بھی جانتا ہے, ہماری فطرت کو بھی جانتا ہے, ہماری طبیعت کو بھی جانتا ہے, ہمارے دل میں مچلنے والی خواہشات کو بھی جانتا ہے, ہمارے ذہنوں کے افکار اور نظریات کو, خیالات سے بھی واقف. کوئی واقف نہیں. ہم خود دھوکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اپنے آپ سے دھوکہ کھا سکتے ہیں, لیکن ہمارا رب, ہمارا خالق نہ وہ دھوکہ کھا سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب انسان کے دماغ میں فوراً یہ بات آئے گی کہ میرا وجود تو میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے, میرا وجود تو میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین من قبلکم, صرف تمہیں پیدا نہیں کیا, تمہارے ماں باپ کو بھی خالق مالک میں ہی ہوں. سبحان اللہ, ان کا رب بھی میں ہوں. لہٰذا تمہارے دماغوں میں جو بات آ رہی ہے, جو اشکال آ رہا ہے نا, تو فرمایا کہ پھر پیچھے چلتے جاؤ, چلتے جاؤ. جب پہنچو گے آدم تک تو تمہاری عقل پیچھے رہ جائے گی. پھر میری وہی بات آ جائے گی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. سبحان اللہ. اور عجیب بات ہے مولوی صاحب, آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی, لعلکم تتقون, کہ جب تم اپنے رب کی عبادت کرو گے, اس کی بندگی اختیار کرو گے, تو کیا ملے گا تمہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جب لفظ لعل بولتے ہیں تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے. کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ کہ اگر تم اللہ کی بندگی اختیار کرو گے تو یقیناً تم بچ جاؤ گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لفظ لعل میرے اور آپ کے کلام میں شک کے لیے آتا ہے, لیکن خالق کے کلام میں یقین کے لیے آتا ہے. سمجھ آئی؟ تاکہ تم بچ جاؤ. ماں باپ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں, بیٹا یہ کام نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, تاکہ تمہیں نقصان نہ ہو. تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی اگر تم ہماری مرضی کے مطابق چلو گے تو نقصان سے بچ جاؤ گے. اللہ بھی یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم میری مرضیات کے مطابق زندگی گزارو گے تو یقیناً تم کامیاب ہوگے. کس چیز سے بچ جاؤ مولوی صاحب؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ.
کس سے بچ جاؤ؟ تم گناہوں سے بچ جاؤ. تم کس سے بچ جاؤ؟ تم ناکامی سے بچ جاؤ. سبحان اللہ. اب ناکامی کی دو قسمیں، دنیا کی ناکامی اور آخرت کی ناکامی. تم دنیا کی ناکامی سے بچ جاؤ، تم آخرت کی ناکامی سے بچ جاؤ، یعنی تم جہنم میں جانے سے بچ جاؤ. سبحان اللہ. یا ایک معنی یہ کہ لعلکم تتقون، کہ تم نیکوکار بن جاؤ، تم نیکوکار ہو جاؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں تو خلاصہ تو ایک ہی نکلتا ہے، لیکن بہت سارے آپ باتیں نکالنا چاہیں تو نکل سکتی ہیں کہ دنیا کی کامیابی بھی اس میں ہے، آخرت کی کامیابی بھی اس میں ہے، نیک بننے کا راز بھی اسی میں ہے، گناہوں سے بچنے کا راز بھی اسی میں. یہ آیت ایک ہے، لیکن یقین کریں انسانی حیات کا اس سے بہتر منشور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر دستور کوئی نہیں ہو سکتا. اور اسی محنت کی آج ضرورت ہے، اسی جدوجہد کی آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی لگا کر، انبیاء علیہ السلام نے یہی کام کیا. آپ یقین کریں آج ہم یہ سمجھتے ہیں، مولوی صاحب میری بات ذرا توجہ سے سننا، دل کی تختی پر لکھ لو یہ بات. ہم جب لوگوں کو عبادت کی دعوت دیتے ہیں نا، تو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال، بھائی نمازیں وقت پر پڑھو، صبح شام کے وظائف پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، یہ سارے نیک کام ہیں تاکہ جو ہے نا وہ سارا کا سارا دین جو ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے. ہم محنت اسی پر کر رہے ہیں نا. تو بھائی وہ سارا کا سارا دین کیسے؟ سارا کا سارا دین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح سے شام تک کے اعمال درست کر لیں، باقی کاروبار اپنی مرضی سے کریں، باقی آپ سیاسی طور پر کسی ظالم کو بھی ووٹ دے دیں تاکہ معاشی طور پر آپ امریکہ کے سسٹم کو قبول کر لیں. بھائی سودی نظام چل رہا ہے ملک میں تو کوئی ٹینشن نہیں، باقی یہ کہ ہماری زندگی، ہماری ذاتی زندگی میں دین آ جائے. ارے بھائی دین ذاتی زندگی کا نام ہے. آپ انفرادی طور پر اس لیے صحیح ہو رہے ہیں کہ آپ ایک معاشرے کا حصہ ہیں، نہ یہ کہ آپ کوئی کٹ پتلی ہیں. آپ الگ سے ہو کر اپنے آپ کو صرف ٹھیک کر لیں، باقی آپ کے دائیں بائیں جو غلط ہو رہا ہے آپ اس کو ہونے دیں. میری بات کو نہیں سمجھ رہے. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں بہت توجہ کے ساتھ کہ یہ بظاہر ایک آیت ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام نے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی ہے، وہ محنت یہ فرمائی ہے کہ ہر سطح پر عقیدے کے لحاظ سے اگر کوئی خدا کی بندگی سے نکلا ہوا تھا تو اس کو توحید پہ لا کر خدا کی بندگی میں لے آئے. اگر کوئی عمل کے لحاظ سے خدا کی بندگی سے نکلا ہوا تھا اس کو عمل کے لحاظ سے خدا کی بندگی میں لے آئے. اگر حکمران وہ سود کا نظام، رشوت کا نظام، ظلم کا نظام، ناانصافی کا نظام چلا رہے، انہوں نے اس سے نکال کر ان کو، ججوں کو، قاضیوں کو، سب کو آپ نے فرمایا کہ اگر انصاف کے ساتھ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے، لیکن نہیں، اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کی کتاب بھی موجود ہے اور اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے والے بھی موجود ہیں. یہ باتیں یاد رکھیں. ہر سطح پر لوگوں کو بندگی کی طرف لانا ہے. میں کہتا ہوں کسی لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہے؟ اس میں کوئی فرقہ واریت ہے؟ آپ سب لوگوں سے ایک ہی بات کریں. مولوی صاحب، لوگ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب، مولوی جب بھی دین کی بات کرتا ہے، فرقے کی بات کرتا ہے، مسلک کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں آپ ان کو خاموش کرانے کے لیے آپ کہہ دیں ہم کوئی بات نہیں کر رہے، نہ میری بات کوئی حیثیت رکھتی ہے، نہ تمہاری بات کوئی حیثیت رکھتی ہے. رب تعالیٰ کی بات بے حیثیت نہیں ہو سکتی. لہذا سب اپنی اپنی باتوں کو چھوڑ کر اسی ایک آیت کی طرف آ جائیں کہ ہم نے ہر معاملے میں اپنے رب کی بندگی کرنی ہے اور اپنی بات کو فنا کر دینا ہے. سارا معاشرہ دوست ہو جائے گا. یہ بنیادی بات ہے. آیت یہ ایک ہے، لیکن آپ یقین کریں اسی کے اندر اللہ نے سارا کچھ بیان فرما دیا. فرمایا کہ اس رب کو تم نے دیکھا تو نہیں ہے. فوراً انسان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ آپ ہمیں ایک ایسی نادیدہ قوت کی اطاعت اور اس کی غلامی کا درس دے رہے ہیں. آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہے بھائی. ترجمہ پڑھ لیا تو چلے جاؤ بھائی. توجہ سے بیٹھے ہوشیار ہو کر، جیسے پہلے بیٹھتے تھے ذوق اور شوق کے ساتھ. ایسے کہ ہمارا سبق نہیں چل سکتا. ہوشیار ہو کے بیٹھو بھائی. ہاں جی، توجہ سے، محبت سے، پھر ہمارا سبق چلے گا. مولوی صاحب، ہاں جی، بڑا عجیب سوال ہے. آپ انشاءاللہ اگر ہمارا درس قرآن آپ اس طریقے سے سماعت کرتے رہیں گے، اپنے دماغ میں بٹھائیں گے، آپ دنیا میں انشاءاللہ اللہ آپ سے کام لے، اس
ایک درس کو بنیاد بنا کر اگر آپ دنیا میں نکل جائیں تو انشاءاللہ آپ بہت کام کریں گے. اب فوراً سوال آپ کی طرف، آپ نہیں کر رہے مجھ سے سوال، میں کہتا ہوں فوراً ہمارے کسی یورپ کے، کسی بھی دنیا کے غیر مسلم ہمارے دوست نے اگر یہ سوال کر دیا کہ آپ ہمیں ایک نادیدہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ، اپنی مرضی بھی چھوڑ دو، لوگوں کی مرضی بھی چھوڑ دو، سارا کچھ چھوڑ دو، ایسے خدا کی، ایسے اللہ کی بات کر رہے ہیں جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کی ہم براہ راست سن نہیں سکتے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے، یہ اس کی کمزوری نہیں ہے کہ وہ تمہیں دکھ نہیں رہا، یہ اس کی کمزوری نہیں ہے کہ تم اس کی بات سن نہیں پا رہے، تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اسے دیکھ سکو یا اسے سن سکو. ہاں کچھ نشانیاں تمہیں بتا دیتے ہیں، ہاں کچھ نشانیاں تمہیں بتا دیتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب کے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. اگر کوئی نابینا بھی ہوگا وہ بھی ہاتھ لگا کر سمجھ جائے گا کہ ہاں اس کو یہ زمین ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے ایسی نشان بیان کی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اندھا ہوگا نا، آسمان کو نہیں دیکھ سکے، کہے گا مجھے آسمان میں نظر نہیں آ رہا. اللہ نے سب سے پہلے نشانی ایسی بیان کی کہ زمین کو جو تمہارے پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہے، جس کے اوپر تم رہائش پذیر ہو، جس کے اوپر تم چلتے پھرتے ہو، ایسی رب کی نشانی بتاؤ جس کا انکار کوئی نہ کر سکے. فرمایا وہ زمین ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، کوئی سن نہیں سکتا وہ بھی ہاتھ لگا کر بتا سکتا ہے. اگر کسی کے ہاتھ نہیں ہے تو وہ پاؤں سے چھو کر بتا سکتا ہے، کسی کے پاؤں نہیں، اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو لیٹ کر بتا سکتا ہے کہ یہ زمین ہے. اب اگر سب جمع ہو جاؤ جو اللہ کے منکر ہیں، دنیا کے 1 ارب اللہ کے منکر جمع ہو جائیں، صرف اس ایک سوال کا جواب دے دیں کہ زمین کس نے بنائی ہے. تم بتا سکتے ہو موبائل کس نے بنایا؟ جواب موجود ہے. بجلی کس نے ایجاد کی؟ بلب کس نے ایجاد کیا؟ گھڑی کس نے ایجاد کی؟ نہریں کس نے کھودی؟ سب کچھ بتا سکتے ہو. یہ بھی تو بتاؤ کہ زمین کس نے بنائی ہے کسی کے پاس جواب؟ یاد رکھنا مولوی صاحب، میں ایک بات کیا کرتا ہوں، سائنس جو ہے نا وہ چیزوں کے توڑ پھوڑ کا نام ہے. سائنس چیزوں کے توڑ پھوڑ کا نام ہے. آپ نے زمین کے کسی جز کو آسمان کے کسی جز کے ساتھ جوڑ دیا، کوئی چیز بن گئی. اب ہوائیں جو ہیں وہ آسمان سے متعلق ہیں. آپ نے زمین سے کوئی چیز بنائی، بوتل بنائی، زمین کے پلاسٹک زمین کے اجزاء میں سے ہے، اور اس کے اندر آپ نے ہوا بھر دی تو اب جی کوئی نئی چیز بن گئی. سمجھ آ گئی؟ پانی زمین کے اندر موجود ہے، آپ نے اس کو مشین کے ذریعے سے نکال کر بوتل میں ڈال دیا، یا کچھ اور آپ نے کر دیا. دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں ادھر کی چیز ادھر، ادھر کی چیز ادھر ملا کر آپ نئی چیزیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن جن چیزوں سے آپ یہ سب کچھ بنا رہے ہیں وہ چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ عناصر اربع. اس کائنات کا خلاصہ عناصر اربع ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا. یہ اللہ نے تخلیق فرما دی. اب سائنس انہی 4 اجزاء کے توڑ پھوڑ کا نام یا جوڑ توڑ کا نام کیا ہے؟ بھائی سائنس ہے. سائنس کو خالق نہیں مان. جی جدید دور ہے لہذا خدا کا انکار. میں کہتا ہوں جدید دور ہے، اللہ تک پہنچنا اور آسان ہو گیا. لیکن جو پہنچنا چاہے، جو پہنچنا ہی نہیں چاہتا بھائی، تو وہ اس کے لیے آپ کچھ بھی کرتے رہیں، لاکھوں کروڑوں دلائل بھی لے آؤ گے، بس کبا جو ہے نا کیا ہے بھائی؟ سفید ہے بھائی، ہم نے اسے آگے نہیں چلنا. اس کا منجن یہی بکے گا، اس نے اپنا منجن یہی اس سے شور مچانا ہے. سمجھ آگے بھائی؟ میں نہیں مانتا. اب میں نہیں مانتا، اس کا تو کوئی علاج نہیں.
اللہ نے عقل دی ہی اس لیے ہے تاکہ خالق کو تسلیم کر سکے. عقل اللہ تعالیٰ کے انکار کے لیے نہیں دی گئی. آج لوگ عقل کے ذریعے سے اللہ کا انکار کر رہے ہیں. ارے بے وقوف ہیں، عقل تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے تم اللہ کا انکار کر رہے ہو. توجہ سے سنیں مولی صاحب. پہلی نشانی کیا بیان فرمائی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو اس نے چھت بنایا. سبحان اللہ. اب زمین کی اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں، آسمان کی بھی بے شمار دیگر خصوصیات ہیں، تفصیلات آپ جانتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ لیکن موٹی موٹی بات کہ بھی دیکھو، زمین نہ ہوتی تو بھی تمہارا وجود قرار نہ پکڑ سکتا، آسمان نہ ہوتا تب بھی تمہارا وجود جو ہے وہ یہاں باقی نہ رہ سکتا. تو آسمان اور زمین، زیادہ باتیں نہ کرو. اچھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نشانی نہیں بتائی کہ جس کو علمی دلائل سے تلاش کرنا پڑے. آپ پہلے جناب لغت کا علم حاصل کریں، آپ پہلے جناب منطق پڑھیں، آپ جناب صرف نحو پڑھیں، تب جا کے آپ کو خدا سمجھ میں آئے گا. نہیں، ایک سادہ سا انسان کہ جس نے ایک لمحہ بھی سکول نہیں پڑھا، ایک لمحہ بھی مدرسے نہیں گیا، وہ بھی زمین کو جانتا ہے اور آسمان کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ کی مان کر چلو، اس لیے کہ زمین بھی اس نے بنائی اور آسمان بھی اس نے بنایا. اگلی بات، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے جو پانی اترتا ہے وہ بھی اللہ ہی اتارتے ہیں، کوئی اور اس کو اتار نہیں سکتا. آج کل لوگ کہتے ہیں جی مصنوعی بارش تو ہو رہی ہے. حضرت آپ کی نئی سائنس نے تو آپ کی تقریر ختم ہی کر دی ساری کی ساری، اب کیا کرو گے؟ او اللہ کے بندے، اللہ ہی کے پانی کو تم نے جو ہے وہ کسی ذریعے سے، سمجھ آ گئی؟ میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ سائنس کے ذریعے سے آپ ان چیزوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا، اور وہ بھی پتہ کیوں کر سکتے ہیں؟ اللہ نے مسخر کیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اگر وہ تسخیر نہ کرتا تمہارے لیے، تسخیر کا معنی سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے، صرف لفظ سمجھتے ہو. میں آپ کو ایسا ترجمہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. آپ کہیں گے وہ ساری مزہ آ گیا. اللہ اکبر، ایسا مزیدار ترجمہ مجھے بچپن سے یاد ہے. میں جب زمانہ طالب علمی میں معنی یاد کیا کرتا تھا تو ایسے لفظوں کا چن چن کر معنی یاد کرتا تھا. سبحان اللہ. مسخر کر دیا مطلب تمہارے تابع فرما کر دیا. کیا کر دیا؟ تابع فرما کر دیا. تم حکم کرو، تم اشارہ کرو، تم کوشش کرو. ایسا نہیں ہے زمین کہے گی نہیں تو درخت لگانا چاہتا ہے میں نہیں اگانا چاہتی. اللہ نے زمین کو مسخر کر دیا. تو چاہتا ہے گندم اگ جائے، وہ ٹھیک ہے گندم اگا رہی ہے. تو چاہتا ہے آم پیدا ہو جائے، وہ آم پیدا کر رہی ہے. یہ کون ہے جس نے تمہارے ہاتھوں کی محنت کو رنگ دیا ہے؟ تمہارے ہاتھوں کی کالی مٹی کو، سمجھ آ گئی، گدلی مٹی کو اس نے اٹھا کر سبزے میں تبدیل کر دیا. یہ وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کیا. اور جب وہ منع کر دے پھر تم کر کے دکھاؤ. کبھی کبھی اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، کچھ بھی کر لو نتیجہ نہیں ملتا، کچھ بھی کر لو نتیجہ نہیں ملتا. یاد رکھ لیں یہ چیزیں تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، یہ اللہ سے دوری کا ذریعہ نہیں. اور پھر بھائی جس اللہ نے پیدا کیا، میں ایک بات لفظ بولتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ تھک گئے ہو تو بھائی اجازت لے لو بے شک. ہم 3 لفظ ہیں، آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ پورا جمعہ اس پہ پڑھا سکتے ہیں. من اللہ، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا. یہ بھی اکثر لوگ مانتے ہیں، مانتے نا بھائی؟ من اللہ مانتے ہیں نا. اور یہ بھی مانتے ہیں اللہ، جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. من اللہ اللہ، سارا جھگڑا شیطان نے اس پہ لا کر کھڑا کر دیا مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ رہنا ہے، جو اللہ کہیں گے وہی کروں گا. اگر انسان اس ایک بات کو سمجھ لے، وہ تو اس نے ماننا ہی ماننا ہے من اللہ، اس کی عقل خود بخود اس کو وہاں تک لے جائے گی. اور اللہ کو بھی مان لے گا.
اگر اس کو مان لے کہ زندگی مع اللہ، جو اللہ فرمائیں گے میں ویسی زندگی گزاروں گا، اللہ سے دور نہیں ہوں گا، یقین کرو یہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اتنا اس سے مختصر کوئی ہو سکتا ہے دین کا خلاصہ؟ مختصر خلاصہ ہے، سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ، دین کتنا آسان ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے سے اس نے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ انسان کو سب سے زیادہ جو مرغوب فی چیز ہے وہ پھل ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھلوں کا تذکرہ ہوتے ہی انسان کی طبیعت میں ایک حشاشیت، بشاشیت اور ایک مسرت، ٹھیک ہے نا؟ آم، سیب، انگور، سمجھ آگے بھائی؟ جی آج کل شہدود آئے ہوئے ہیں، فالسا آیا ہوا ہے جناب، آڑو آئے ہوئے ہیں، سمجھ آگے بھائی؟ خربوزہ، تربوز، نام سنتے ہی آدمی کی طبیعت ایک عجیب سا انس محسوس کرتی ہے، اور اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت نام ہے باغات کا، اور انسان بھی انہی باغات سے اس دنیا میں آیا ہے، اور باغات میں یہی پھل ہوتے ہیں، تو انسان کا اور پھلوں کا آپس میں انس بڑا زیادہ ہے، سمجھ آ گئی؟ تو انس کی وجہ سے جس چیز سے آپ کو انس ہوتا ہے، آپ کو آپ کے علاقے سے انس ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو، آپ کے علاقے کا نام لیتا ہوں، ڈی جی خان، جو ڈی جی خان کا ہوگا اس کے دماغ میں فوراً انس آ جائے گا، توسا شریف، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ملتان، راول پنڈی، کراچی، کوئی کسی بھی شہر کا نام لو تو کیا کہیں گے بھائی؟ اس اپنے شہر کا نام آتے ہی انسان کو ایک انس محسوس ہوتا ہے، اپنی چیز کا، آپ کا نام آپ کی ملکیت ہے، میں آپ کا نام لیتا ہوں آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں کا ذکر کیا کہ بھائی جس سے انسان کو انس ہے، کوئی اس سے دوری نہیں ہے۔ تو فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اب یاد رکھ لو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ عجیب کام کرتے ہو، پیدا تمہیں وہ کرے، رب تمہارا وہ ہو، آسمان اس نے تمہیں دیا، زمین اس نے تمہیں دی، یہ سارا جہان اس نے تمہارے لیے مزین کیا، تمہارے لیے مسخر کیا، اور جب بات آئی ہے کہ اب ہم اپنا آپ کس کے سامنے سرنگو کرتے ہیں، کس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں، تو تم کسی اور کو لا کر، کسی بت کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو لا کر کھڑا کر دو، آواز بند کرو، کہ تمہیں اللہ کا مقابل تم نے کسی کو بنا کیسے دیا؟ کیا کسی نے آسمان بنایا؟ کیا کسی نے زمین دی تمہیں؟ کیا کسی نے تم پر یہ نعمتیں برسائی؟ تمہارا منعم وہ، تمہارا خالق وہ، تمہارا رب وہ، تمہارا مالک وہ، خیر اور نفع کا مالک وہ، نفع نقصان کا مالک وہ، ہر طرح کی ملکیت اس اکیلے کے لیے ثابت، ہر طرح کی تعریف اس اکیلے کے لیے ثابت، اور جو ہے وہ تم نام کسی اور کو دینا شروع کر دو۔ یاد رکھ لیں، سمجھ آ گئی؟ ہر کوتاہی قابل برداشت ہے، ہر کوتاہی قابل برداشت ہے، محبت میں شرک برداشت نہیں ہے، محبت میں شرک برداشت نہیں۔ یہ اصل تو وہی بات ہے نا، آپ کسی اور کو جب اپنا سر جھکائیں گے نا تو یہ کسی کے آگے سر بغیر محبت کے نہیں جھکتا، سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اللہ کی محبت میں کسی اور کو بھی شریک کر دیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھ آ گئی؟ اور کوئی گناہ کرو گے نا اللہ کہے گا اچھا کوئی نہیں، بندہ ہے، اس کی فطرت طبیعت کے اندر گناہ ہے، کر لیا، واپس لوٹ آئے گا۔ لیکن یہ جو شرک کا گناہ ہے، کفر کا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ بھائی اس کے لیے تو آپ کو مکمل روگردانی اور مکمل جو ہے آپ کو واپسی چاہیے اللہ کی طرف، اس کا انکار لازم ہے، اس کے ساتھ آپ اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب دیکھو مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔
جب آپ ان سے پوچھو گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ نے. لیکن اس کے باوجود تم پھر اس کے ساتھ شریک کسی اور کو بھی ٹھہراتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ماں سوا کو بھی مانتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کا بالکل یہ انکار کرتے تھے. شرک کہتے ہی اس کو ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کو ماننا قابل قبول نہیں ہے، مجھے ماننا ہے تو ایسے ہی مانو جیسا میں ہوں، جس کے میں لائق ہوں اور جس کے میں لائق ہوں. سمجھ آ گئی؟ میرے علاوہ کوئی اور اس کا لائق نہیں ہو سکتا. یہ مول صاحب بات کو ذرا سمجھیں. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم اللہ کو مانتے ہو جیسے خود چاہتے ہو. اللہ کہتے ہیں مجھے مانو جیسے میں کہتا ہوں. اتنا فرق ہے، نہیں سمجھ رہے بات کو. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں نا، کیا مسئلہ ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، تم اللہ کو مانتے ہو جیسے خود چاہتے ہو. آج لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے پیر صاحب سے پتر مانگ لیا تو کیا ہوا؟ اگر ہم نے پیر صاحب کو سجدہ کر لیا تو کیا ہوا؟ اللہ کو بھی تو مانتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، بیت اللہ میں بھی جاتے ہیں. بھئی بیت اللہ میں تو ابو جہل بھی جاتا تھا. بات یہ نہیں ہے. اگر عقیدے کے اندر شرک ہے، سمجھ آ گئی، تو پھر بیت اللہ میں جانا بھی فائدہ نہیں دے گا. ہاں عقیدہ درست ہے، لیکن یہ کہ عمل کے اندر کوتاہی ہے، تو انشاءاللہ بیت اللہ میں جانا اس لحاظ سے مفید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شرک عملی سے بھی اللہ پاک معافی کی توفیق عطا فرما دیں اور دور ہونے کی توفیق عطا فرما دیں. بات سمجھ رہے ہیں بات کو اچھی طرح کہ بھائی یہ جو ہے اللہ جیسے اللہ چاہتے ہیں اللہ کو ویسا ماننا ضروری ہے. نہیں سمجھے بھائی؟ تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ تم اس بات کو جانتے نہیں ہو، تم جانتے ہو لیکن تم جان بوجھ کر رہے ہو سارا کچھ. اب یہ بات کیوں فرمائی؟ ان سب توجہ. یہ بات اس لیے فرمائی کہ مشرکین کو، سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن محض اپنی دنیاوی اغراض، اپنی دنیاوی جاہ و حشمت، اپنا اقتدار، اپنے دنیاوی مفادات، اپنی بالادستیاں، سمجھ آ گئی؟ اگر مان لیں تو کبر و غرور خاک ہوتا ہے، اقتدار مٹتا ہے، سب کچھ ہاتھ سے نکلتا نظر آتا ہے. مینون صاحب سمجھ آ گئی؟ اس لیے وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے علم میں ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر درست بات کو نہ خود اختیار کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس کی طرف آنے دیتے ہیں. اور آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اب مولوی صاحب توحید کے بعد دوسرا نمبر، توحید کی بیان کے بعد دوسرا بیان رسالت کا ہے. دیکھو بات سنو توجہ سے. توجہ ہے مولوی صاحب؟ لگ نہیں رہی؟ پوری توجہ چاہیے، کامل محبت بھری توجہ چاہیے. ایسے بغیر محبت والی نہیں چاہیے. اس لیے کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں نا، کئی باتوں میں آپ کو زیادہ مزہ آیا سننے کا. اب جو بات کرنے لگا ہوں نا، آپ چونکہ طالب علم ہیں تو آپ کو اور مزہ آئے گا. فرمایا کہ بھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. سمجھ آئی؟ اور جنہیں کہا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے مثال کے طور پر، ہم اتنے کمزور واقع ہوئے ہیں کہ رب کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ رب کی بات سن سکتے ہیں. تو اے پیارے رب، آپ کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں نا کہ پھر ہم کیسے آپ کی عبادت کریں؟ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ نے ہمیں بھی اپنا محبوب بنا رکھا ہے. سبحان اللہ. مجھے آپ سے محبت نہ ہو، مجھے ذرا توجہ سے میرے سوال کا جواب دیں. مجھے آپ سے محبت نہ ہو اور میں آپ سے یہ کہوں کہ یار آپ میری بات مانو، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں آپ سے کہوں گا آپ میری بات مانو. آپ کا مجھ سے تعلق ہوگا تو میں آپ سے کہوں گا کہ بھی آپ میری بات مان کر چلو، آپ کا نفع اس میں ہے، آپ کو فائدہ اس میں ہوگا. سمجھ؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے محبوب ہیں ہی. سبحان اللہ. ہم بھی اللہ کے محبوب ہیں. اور جب جانبین محبوب ہوں تو پھر جانبین محب بھی ہوا کرتے ہیں. جب جانبین کیا ہوں؟ محبوب ہوں. اللہ ہمارے محبوب اور ہم اللہ کے.
سبحان اللہ, اللہ ہمارے محب اور ہم اللہ کے محب. سبحان, کیسا پیارا رشتہ ہے. لیکن اب اے اللہ کیسے ہمیں پتہ لگے کہ آپ کس بات پر خوش ہوتے ہیں, آپ کس بات پر ناراض ہو جائیں گے, ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ فرمایا اچھا چلو میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ پیاری ہے. دیکھو مولوی صاحب, ایک مثال سمجھاتا ہوں. ہمیں اپنی اولاد سب سے عزیز ہوتی ہے. ہم اپنے کسی چاہنے والے کو پیسے بھی دے سکتے ہیں, زمین بھی دے سکتے ہیں, گاڑی بھی دے سکتے ہیں, سب کچھ دے سکتے ہیں, لیکن کوئی اپنی اولاد اٹھا کے دے دے گا بھائی؟ اللہ کو ہم سے پیار ہے یا نہیں؟ مولوی صاحب سنو, توجہ ہے؟ آپ کی توجہ نہیں ہے. بات ضرور میری طرف پیار سے, ناراض نہیں ہونا. ناراض ہوگا تو میں پھر زیادہ ناراض ہو جاؤں گا. ادھر سنو مولوی صاحب. اے اللہ آپ نے ہمیں آسمان دیا, زمین دی, آپ نے ہمیں درخت دیے, باغات دیے, بہت کچھ دیا. یہ ساری دنیاوی اور ظاہری نعمتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں, مجھے تم سے اس سے بھی زیادہ پیار ہے, میں اپنا محبوب تمہیں دینے لگا ہوں. تم صرف باغ کی, نہر کی, دریا کی, سمندر کی, زمین کی, آسمان کی باتیں کر رہے ہو, ابھی تک یہاں کھڑے ہوئے ہو. نہیں, میں تمہیں اپنا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے جا رہا ہوں. پھر اس بات کی ٹینشن نہ لینا کہ تمہیں کیسے پتہ لگے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور کیا نہیں چاہتا. میں اپنا محبوب دے کر اپنی مرضی بھی بتا دوں گا اور اپنی نامرضی بھی بتا دوں گا. اپنی مرضیات بھی بتا دوں گا اور اپنی نامرضیات بھی بتا دوں گا. اب تمہارا کام ہے اس پر ایمان لا کر اس کے ساتھی بن جاؤ. سمجھ آ گئی؟ جیسے تم نے مجھے اپنا محبوب بنایا, میرے محبوب کو بھی محبوب. محبوب کا محبوب بھی کیا ہوتا ہے بھائی؟ اور دشمن کا دشمن بھی کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اس کے بغیر بات بنے گی. اللہ فرماتے ہیں میں اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں, لہذا تم میرے محبوب کو اپنا محبوب بناؤ. اور سبحان اللہ مولوی صاحب, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنائیں اور وہ ہمیں اپنا محبوب نہ بنائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اگر کوئی دنیا میں تھوڑا سا ہدیہ دیتا تو آپ جواب میں اسے بڑھ کر ہدیہ دیتے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو وہ اس سے بڑھ کر ہم سے محبت کریں گے. سبحان اللہ, یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور وہ بے نیاز ہو, ان کو ہمارا پتہ ہی نہ ہو. ہم درود شریف پڑھیں کثرت سے, ہم ان کی اطاعت کریں, فرما برداری کریں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہم سے غافل ہوں, ان کو ہمارا پتہ ہی نہ ہو. روزانہ فرشتے مقرر ہیں, فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے, روزانہ فرشتے. اور وہاں چلے جاؤ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود میں, جیسے ہی آپ نے قدم رکھا, روضہ اقدس پر حاضر ہونا وہ تو اعلیٰ ترین قرب ہے, لیکن حدود مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے ہی آپ داخل ہوں تو آپ ان کی مجلس میں پہنچ گئے. اس لیے لوگ تو دروازوں تک جوتے پہن کر جاتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی ایسا نہ کرو. کس کی مجلس ہے؟ کس مقام پر تم آئے ہوئے ہو؟ یا کم سے کم جوتے تو اتار لو. اور باتیں کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر, لوگ باتیں کر رہے ہیں مسجد نبوی میں, ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں, گپے مار رہے ہیں. انا للہ موجود, وہاں جا کر تو کوئی کام ہی نہیں ہونا چاہیے. صرف انسان درود شریف پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, دعائیں کرے اللہ سے. اس سے بہتر بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ سب سے اعلیٰ ترین مرکز بیت اللہ, بیت المقدس, مسجد نبوی, دنیا میں یہ 3 مقامات ہیں. سمجھ آگے بھائی؟ تو فرمایا کہ تمہیں میری مرضیات اور نامرضیات کا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پتہ چلے گا. اس لیے رسالت کو تسلیم کرو. توحید کے بعد دوسرا عقیدہ کون سا ہے بھائی؟ رسالت کا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا, ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کے بجائے ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں. کیا الزام لگاتے ہیں مولوی صاحب؟ توجہ ہے آپ کی. الزام یہ لگاتے ہیں کہ آپ یہ جو بات کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. مولوی صاحب میری بات سنیں توجہ سے. توجہ ہے تو عرض کروں گا, نہیں تو نہیں کروں گا. توجہ سے سن لیں.
اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کے علوم نافعہ اور اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال فرمائے. مولوی صاحب بات سنیں, آپ آپس میں کوئی جھوٹ بول لیں, مثال کے طور پر ہم آپس میں ساتھی ہوں کوئی جھوٹ بول لیں, قابل گرفت تو وہ بھی ہے, لیکن اتنا نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی میرے شیخ نے یا میرے استاذ نے یہ کہا ہے اور انہوں نے کہا ہی نہ ہو. شیخ کی طرف, والدین کی طرف, استاذ کی طرف نسبت کر کے کوئی بات اپنی کرنا لیکن نسبت ان کی طرف کرنا, اس سے بڑا بھی کوئی اس بے ادبی اور گستاخی ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی میری طرف نسبت کر کے کوئی بات کہے اور وہ بات میں نے نہ کہی, وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی طرف سے الزام یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف نسبت کر کے نبوت اور رسالت کی بات کر رہے ہیں, ہم اس بات کو نہیں مانتے, آپ اس بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. اس سے بڑا بھی کوئی الزام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے؟ اور اگلی بات کہ آپ جس قرآن کی, جس کتاب کی اور جس اللہ تعالیٰ کے احکامات کی, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے, بندوں کی بنائی ہوئی, اللہ نے دی نہیں ہے. شک میں پڑ رہے ہو, انکار کر رہے ہو, الزام لگا رہے ہو. اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا؟ 100 میں سے 5 آپ کے ماننے والے تھے اور 95 آپ پر الزام تراشی کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر انہوں نے خود بنا لی ہے یا کسی کی مدد سے بنا لی ہے تو ایسا کرو نا, وہ بھی تو قریشی ہیں, مقام اور مرتبہ ان کا تو دنیا میں کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا, لیکن بحیثیت قوم وہ قریش میں سے ہیں, بحیثیت ایک شہری وہ شہر مکہ میں سے ہیں, بحیثیت ایک عرب وہ ایک عربی ہیں. تو اگر یہی باتیں ہیں کہ ایک عربی, ایک مکہ کا شہری, ایک قریش کا فرد وہ اس طرح کی کتاب بنا سکتا ہے, تو تم کتاب تو درکنار, تم اس جیسی ایک سورت, ایک آیت بنا کر لا دو. پھر اپنے الزام پر کہیں تو ٹھہرو. پھر سمجھ آ گئی؟ لمبی چوڑی بات نہیں ہے, یاد رکھ لو. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات سمجھائی تھی, بتائی تھی کہ وہ نہیں بنا سکے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس جیسی کوئی ایک سورت لے آؤ. ایک جگہ پہلے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ, یہاں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فرمایا کہ یہ نہیں کہ کمرے میں تنہا بند ہو کر کسی سے مدد نہیں لینی. تمہارا تو شاید یہی الزام ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بند ہو کر راتوں میں کہیں اس کو لکھ لیا, یا اپنی جماعت کے ساتھ مل کر انہوں نے لکھ لیا. ہم تمہیں بھی اس بات کی دعوت دیتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, بس اللہ کے کو چھوڑ دو, اس لیے کہ اللہ تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا. اللہ تو اپنے رسول کا اور اپنے پر ایمان لانے والوں کا مددگار ہے. اللہ کو چھوڑ دو اور اللہ کے علاوہ جتنوں کی قوت تم اختیار کر سکتے ہو, حاصل کر سکتے ہو, وہ ساری جمع کر کے, زیادہ نہیں, ایک سورت. اور ایک سورت سے مراد سورہ بقرہ نہیں ہے, ایک سورت سے مراد سورۃ العصر ہے, سورۃ الکوثر ہے. ایک چھوٹی سی سورت فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ایک چھوٹی سی سورت تم بنا کر لا دو. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. مولوی صاحب بات توجہ سے سننا, آپ طالب علم, آپ کو مزہ آ جائے گا. ان کنتم, پھر بولو, آپ کو مزہ آنے والا ہے, لطف آئے گا. میں کہتا ہوں دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں ہے جو قرآن میں لذت ہے. ان کنتم, اگر تم سچے ہو. اب میں اس کا ترجمہ کروں گا, آپ کو ہنسی آئے گی. اگر تم اپنے جھوٹ میں سچے ہو. جھوٹ میں سچا ہوتا ہے کوئی؟ یعنی یہ تمہارا ایک جھوٹ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے, اکیلے یا دوسروں کی مدد سے, تو ایک جھوٹی بات ہے. اگر اس جھوٹی بات میں تم سچے ہو
یہ طنز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھولنے کے لیے کیسا خوبصورت انداز اختیار فرمایا. اگر تم اپنے جھوٹ میں سچے ہو، ہے جھوٹ بھائی، کوئی کہتا ہے اس طرح؟ قرآن کا ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو؟ اپنے جھوٹ میں، اپنی بات میں تم سچے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو. سبحان اللہ. کوشش سے پہلے ہی بتا دیا کہ تم سے ہوگا نہیں. انسانی کوشش اس میں کبھی کامیاب. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ اکبر، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. کیوں بھائی؟ میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی کہ جو چیز خالق کی بنائی ہوئی ہے اس کی مثل نہیں لائی جا سکتی، اور جو چیز مخلوق بناتی ہے تو اس کی مثل لائی جا سکتی ہے. بتا دیا کہ قرآن اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کی مثل نہیں آ سکتی. آسمان اور زمین اللہ کے بنائے ہوئے، اس کی مثل آج تک کوئی نہیں لا سکا. ظاہری نعمتوں یا باطنی نعمتیں جو من جانب اللہ ہیں، ان کی مثل نہیں لائی جا سکتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. پتھر انسان کون سے؟ سب سے پہلے سن لو. انسان وہ کہ جو اللہ کے منکر ہیں، اور پتھر وہ کہ جن کو معبود کے طور پر تراشا گیا. سارے پتھر جہنم کا ایندھن نہیں ہے، سارے انسان بھی جہنم کا ایندھن نہیں ہے. عابدان باطلہ، معبودان باطلہ. سمجھ آ گئی؟ تو جو معبودان باطلہ اور ان کے جو عابدین ہیں، سمجھ آ گئی، وہ کس میں جائیں گے؟ اس آگ سے بچو. عدت الکافرین، جو کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اب وعید کے بعد کہ جہنم میں تو وہ جائیں گے جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں. اسی کے کیا کہا گیا تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا. لیکن جو اللہ کے ماں سوا کی عبادت کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ بتا دیا آخرت میں کہ ان کو سزا کے طور پر جہنم ملے گی. اے اللہ، جو پھر آپ کی بندگی کرتے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ ہم آپ سب اقرار کرتے ہیں، اور جتنے میرے دوست سن رہے ہیں، ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ. آپ ہی ہمارے خالق مالک، آپ ہی ہمارے رازق، آپ ہی ہمارے رب، آپ ہی ہمارے معبود مسجود، آپ ہی سب کچھ ہے. اے اللہ، ہمیں انعام کیا ملے گا؟ یاد رکھنا مولوی صاحب، تذکرہ تو جنت کا ہے. تذکرہ تو کس کا ہے؟ آخری لمحات ہیں، ذرا سن لیں. تذکرہ تو کس کا ہے؟ جنت کا ہے. سادہ لوگ تو یہ بات کر دیتے ہیں ہمیں تو محبوب چاہیے تھا، جنت کا بیان کیوں ہوا؟ ارے بھائی، جنت کا سوال کرنے کا حکم ہے، جنت کو مانگنے کا حکم ہے، جنت کو خود رب نے بیان کیا ہے. اس لیے سمجھ لو وجہ اس کی یہ ہے کہ خالق وہیں ملیں گے، رب وہیں ملیں گے، معبود وہیں ملے گا، رب کی زیارت وہیں ہوگی، کوئی اور اس کے علاوہ جگہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا خوشخبری ہے ایمان والوں کو اور نیکوکاروں کو. سبحان اللہ، ایمان والوں کو اور نیکوکاروں کو کیا خوشخبری ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. سبحان اللہ، یعنی باغات ہوں گے. آج بھی انسان کا دل کہاں لگتا ہے؟ سبزے میں، باغات میں. جتنی مرضی دنیا کی مصنوعی خوبصورتیاں بن گئی، مولوی صاحب آپ نے بڑا خوبصورت گھر بنایا، سال کے بعد اس کا رنگ اتر گیا، کہیں سے پتھر ٹوٹ گیا، کہیں سے سیمنٹ ٹوٹ گیا. جنت کے باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمارے گھروں کے نیچے سے گٹر کی لینیں بہتی ہیں. یہ دنیا ہے، ہنسنے کا موقع نہیں ہے. جس دنیا کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، جس جنت کے ہم طلبگار نہیں ہیں، ان کا فرق تو دیکھو. جنت کے نیچے سے دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی، پانی کی، شراب کی، شہد کی. سمجھ آ گئی؟ اور صاف ستھری. یہ ملتان والی نہریں نہیں، سارے کراچی کو، سمندر کو بھی خراب کر دیا جناب. ہماری نہروں کو، دریاؤں کو گندا کر دیا سیوریج کا پانی ڈال کر. حالانکہ دنیا میں بڑا متبادل نظام موجود ہے. ہماری انتظامی کمزوری ہے. سمجھ آئی بھائی؟
تو فرمایا دنیا بھی اللہ نے بڑی خوبصورت دی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہم نے خود اپنی دنیا کو اپنے غلط انتظامات کی وجہ سے جہنم بنا رکھا ہے. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہماری دنیا بھی جنت بن جائے. اگرچہ یہ بن نہیں سکتی، ہم جتنا بھی خوبصورت گھر بنائیں، میں کہتا ہوں مولوی صاحب پیر کلوٹی میں نہ بنائیں، آپ ملتان کے کینٹ میں بنا لیں، لیکن پھر بھی آپ کو کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ بنانا ہی پڑے گا. گندگی کا انتظام آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے. آپ کو صحن کے اندر سے سیوریج کی گندی لائنیں آپ کو گزارنی ہی پڑیں گی، آپ کو گھر کے باہر گٹر لائن بنانی ہی پڑے گی. اللہ اللہ معاف فرمائے. لیکن جنت سبحان بات ہی ایسی فرمائی ہے کہ دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا. ان لہم جنات، جنہ نہیں فرمایا ایک جنت، جنات. سمجھ آگی نا میرے بھائی؟ اور ہر جنتی کی اپنی جنت ہوگی. سبحان اللہ. فرمایا سب سے جو آخری جنتی ہوگا اس کی جنت سب سے چھوٹی ہوگی اور وہ اس دنیا سے بڑی ہوگی. آج ہمیں جنت کا شوق نہیں دلایا گیا، جہنم کا خوف ہمیں دلایا نہیں گیا. یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو دنیا کا غم ہی ہم بھول جائیں. سمجھ آ گئی؟ تو ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہاں جناب صاف ستھرا پانی. یہ نہیں کہ آپ پانی پینا چاہیں اور ڈوب جائیں، موت کو موت دے دی جائے گی. یہ نہیں کہ آپ شراب پیئیں گے وہاں کی آپ کی عقل معاف ہو جائے گی، نہیں، آپ شراب پیئیں گے اللہ کا قرب اور بڑھ جائے گا. آپ شراب پیئیں گے اللہ کی محبت اور بڑھ جائے گی. آپ شراب پیئیں گے آپ کی صحت اور بڑھ جائے گی، آپ کی زندگی کا لطف بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. ایسی شراب. یہاں آپ شہد ذرا زیادہ کھا لیں تو طبیعت میں حرارت، گرمی، معدے میں گرمی ہو گئی، جگر میں گرمی ہو گئی، پیٹ چل پڑا جناب. ہوتا ہے نا بھائی؟ سردیوں میں کھا سکتے ہیں، گرمیوں میں نہیں کھا سکتے، مسائل ہے نا بھائی. وہاں کچھ بھی نہیں، وہاں نہ سردی کی تکلیف نہ گرمی کی تکلیف، نہ دن کے دھوپ کی تکلیف نہ رات کے اندھیرے کی تکلیف. صبح صبح جیسے بہار کے موسم میں آپ کی صبح ہوتی ہے، بہار کے موسم میں جب آپ کی ٹھنڈا میٹھا موسم، ٹھنڈا اور میٹھا، خالی ٹھنڈا بھی تکلیف دیتا ہے بھائی. سمجھ آئی؟ ٹھنڈا میٹھا. پریشان ہے مولوی صاحب، خیر ہے؟ ہاں تو خوش بیٹھا کرو ہمارے سبق میں. سمجھ آئی بھائی؟ آپ بھی مولوی صاحب؟ ٹھیک، چلو شکریہ. تو بھائی ہمارا سبق اصل میں ایسا ہوتا ہے، میں چل نہیں سکتا ہوں، میری مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم محبت والے لوگ ہیں، اس کے بغیر چل نہیں سکتے، محبت کے بغیر نہیں چل سکتے، کمزور لوگ ہیں بھائی. تو کیا بھائی؟ ٹھنڈا میٹھا موسم، صبح صبح کا، روشنی پوری ہے، دھوپ بالکل نہیں ہے، اندھیرا بالکل نہیں ہے. آپ کی آنکھیں چدھیا جائیں، ایسے آنکھیں پریشان ہو، کچھ بھی نہیں، سارا دن گھومتے پھرتے رہے. یہ نہیں کہ آپ یہاں سے وہاں تک کہ ہے ٹانگیں تھک گئی، کچھ بھی نہیں مولوی صاحب. ایسی طاقت، سارا دن چلتے رہے کچھ نہیں ہوگا. گھوڑے پر بیٹھے آپ کے بازو میں اتنی طاقت ہوگی کہ جنت کا گھوڑا آپ کے قابو میں ہوگا. لطف اندوز زندگی، مزیدار زندگی. آپ کا جی چاہ رہا ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنے کا، فوراً پہنچ جائیں. آپ کا جی چاہ رہا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے کا، فوراً پہنچ جائیں بھائی. آج ہم نے اما عائشہ سے ملنا ہے، فوراً پہنچ جائیں. اما فاطمہ سے ملنا ہے، فوراً پہنچ جائیں. حضرت علی المرضی سے ملنا ہے، فوراً پہنچ جائیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہم دنیا میں ان کے قصیدے گاتے تھے، آج ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، فوراً پہنچ جائیں. ہم نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، فوراً پہنچ جائیں بھائی. کوئی ٹینشن ہے؟ کیوں دنیا پہ فدا ہوتے ہو؟ آخرت کے فدائی بن جاؤ بھائی، جنت کے شوقین بن جاؤ، جنت کے یقین کرو. آج اسی چیز کی کمی ہے، ہمارے گھروں میں جنت کے شوقین ختم ہو گئے. سمجھ آئی بھائی؟ تو ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا. اور جب کبھی ان کو وہاں ان باغات میں سے، سبحان اللہ، جنت کے باغات میں سے جب ان کو کوئی پھل بطور رزق کے دیا جائے گا، لو بھائی کھاؤ، ان کی مہمانی کی جائے گی. نزلا من رب الرحیم، جنتی اللہ کے مہمان ہیں،
جنتی، اور میزبان اپنی شان کے مطابق اکرام کیا کرتا ہے. میزبان وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مہمان کیسا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ کس کے گھر آیا ہوا ہے، کہاں کس کے پاس آیا. تو جنت تو اللہ کی ہے بھائی. تو کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. فرمایا وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا. یعنی جنت کے جو پھل ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے. کس لحاظ سے بھائی؟ یہاں پر سیب کو میں نے بولا لفظ سیب، آپ کے ذہن میں فوراً ایک شکل آ گئی، شکل آ گئی نا بھائی. تو وہاں سائز اور ذائقہ تو جنت کا ہوگا، لیکن شکل و صورت دنیا والی ہوگی. اللہ تعالیٰ وہاں سیب کھلائیں گے تو کہے گا کہ بھئی رزقنا من قبل، یہ تو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا. لیکن وہ ایسا نہیں تھا. وہاں تو سیب کبھی میٹھا کبھی پھیکا، کبھی سخت کبھی کم نرم. یہ کیا؟ جنت کا تو ایسا ہوگا رسدار کہ سبحان اللہ، کہے گا شکل تو وہی ہے لیکن اس کا تو رنگت اس کی دیکھو، اس کا حسن و جمال دیکھو، اس کی خوبصورتی دیکھو، کمال چیز ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ملتے جلتے، پہلے جو ہے وہ دنیا میں ان کو وہاں پر ملتے جلتے دیے جائیں گے. جو جیسے دنیا میں یعنی ذائقے اور رنگت میں سائز میں فرق ہوگا، لیکن پہچان میں شکل و صورت میں وہ ہم مثل ہوں گے. اور ان کے لیے اس جنت میں کیا ہے بھائی؟ پاکیزہ بیویاں ہیں. سبحان اللہ، پاکیزہ بیویاں ہیں. سمجھ آ گئی؟ مولوی صاحب یاد رکھ لو کہ پاکیزگی کب آتی ہے؟ پاکیزگی کہ آپ کی کوئی ایسی محبوبہ ہو، آپ کے چاہنے والی، کہ اس کے دماغ میں بھی کوئی دوسرا مرد نہ ہو، اس کے دل میں بھی کوئی دوسرا مرد نہ ہو، اس کی زبان میں بھی کوئی دوسرا مرد نہ ہو، اس کی زندگی میں بھی کوئی دوسرا مرد نہ ہو. اس کو پاکیزگی کہتے ہیں. خالص آپ کے گن گانے والی. دنیا میں حسد، بغض، مقابلہ سب چلتا ہے نا بھائی. دنیا میں ہم میں بھی حسد بغض آ جاتا ہے، ہماری بیوی میں بھی آ جاتے ہیں. لیکن فرمایا کہ جنت میں اللہ ان کو پاکیزہ بنا دیں گے. اندر کی تمام صفات اعلی کوالٹی کی ہوں گی بھائی. کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، کوئی دوسرے کا خیال نہیں. باطن کی پاکیزگی اول ہے، ظاہر کی پاکیزگی کا بیان بعد میں ہے. آج ہم دنیا میں ظاہر دیکھتے ہیں، آنکھیں بڑی ایسی ہیں جی، بال بڑے ایسے ہیں جی، اور رنگت بڑی ایسی ہے جی، قد جی ایسا ہے، جسم کا ڈول ایسا ہے جی، یہ ہے فلاں ہے. اور بھائی تجھے چاہتی بھی ہے کہ نہیں؟ تیری محبت سے بھی اس کا دل کبھی بھرا ہے کہ نہیں؟ تیرے لیے کبھی اس کا کوئی آنسو بھی نکلا ہے کہ نہیں؟ تیری جدائی کا خوف بھی ہے کہ نہیں؟ صرف تجھے ہی اچھا سمجھتی ہے، تیرے علاوہ بھی کوئی اسے اچھا لگتا ہے؟ باطن کی پاکیزگی ہوگی. باطن کی پاکیزگی پہلے ہے. تمہیں ایسی خوبصورت بیویاں جنت میں دی جائیں گی مولوی صاحب کہ وہ کیا ہے بھائی، کہ وہ صرف اور صرف آپ کی ہوں گی، آپ کے بارے میں سوچیں گی، آپ ہی کو دیکھنا چاہیں گی. اور جناب کبھی ان کی زندگی میں انہوں نے کبھی کسی غیر کو نہ دیکھا ہوگا، نہ کبھی دیکھیں گی. پاکیزہ بیویاں. اور ان کا ظاہر بھی سبحان اللہ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں. اللہ ان کو، یہ جنتیوں کو، یہ تو ایک انعام ہے دنیا کے اعمال صالحہ کا. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں پہ کوئی قتل کرنے والا، کوئی زنا کرنے والا بغیر توبہ کے دنیا سے جائے اور کہے جی مجھے وہاں پر یہ نعمتیں ملیں گی. جو بوگے وہی کاٹو گے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آج جو کھیتی ہم بو رہے ہیں مولوی صاحب، آج آپ جا رہے ہیں بازار، آپ کو کوئی خاتون سامنے نظر آئی، آپ نے اللہ کی خاطر اپنی آنکھیں نیچی کر لی، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. اللہ اکبر. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. ہر ظاہری لحاظ سے بھی ان کی زلفوں کا بیان ہے، ان کی آنکھوں کا بیان ہے، ان کے جسم کی
ہر خوبصورتی کا احادیث کے اندر بیان ہے. فرمایا وہ تمہیں وہاں دی جائیں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ بھائی تم فلاں باغ میں آئے ہو رات 9 بجے واپسی بھی ہے, نہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ باغات بھی تمہارے, یہ حوریں بھی تمہاری, یہ نہریں بھی تمہاری, یہ سب کچھ تمہارا اور ہمیشہ کے لیے تمہارا. یہ بدلہ ہے. قیمت کیا چکانی پڑے گی؟ ایمان اور عمل صالح. یہ بدلہ ہے بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمایا بھائی. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. يا نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى موت